سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الانبیاء کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کو امام بنایا۔ امام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی آتا ہے پیشوا، مقتدا۔ اسی لیے جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ واقعی مسلمانوں کا ایسا حاکم ہو جو دین اسلام پر عمل کرے، اور مسجد میں نمازیں پڑھانے والوں کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے 30 سال پر مشتمل تھا۔ 30 سالوں میں 4 خلفائے راشدین حکمران تھے۔ تو جیسے وہ مسلمانوں کے حکمران تھے وہ مسجد کے امام بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حکمران تھے تو مسجد کے امام تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے اور آپ پر بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے، بار بار غسل کر کے گرتے تھے، 3 مرتبہ جب غسل کیا لیکن سنبھل نہیں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے، حکمران بنیں گے۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی بھی شہر یا کسی بھی علاقے کا جو والی مقرر کیا جاتا تھا، گورنر مقرر کیا جاتا تھا، تو وہ ایسے شخص کو گورنر مقرر کیا جاتا تھا جو علم والا ہو، وہ مسجد میں امامت بھی کرتا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں جتنے علاقوں کے اور ملکوں کے گورنر ہوتے تھے
وہ مسجد کے امام ہوتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ کرائے جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو، جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہو۔ اور اگر قرآن کے علم میں سب برابر ہیں تو فرمایا اس کے بعد جس نے پہلے ہجرت کی ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد تو ہجرت ختم ہو گئی، تو اب اس کے متبادل جس میں تقوی زیادہ ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے مراتب ذکر کیے، امام کے مراتب۔ پہلا مرتبہ جو اس قوم کے اندر زیادہ علم رکھنے والا ہو وہ امامت کا حقدار ہے۔ لیکن اگر علم میں سب برابر ہیں تو پھر دوسرا مرتبہ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے، وہ امامت کا حقدار ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھنے میں بھی سب برابر ہوں تو تیسرا درجہ تقوی کا ہے، جس میں تقوی زیادہ ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ اور اگر تقوی میں بھی سب برابر ہیں تو پھر چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ خاندان میں وہ بڑی عمر کا ہو، عمر اس کی بڑی ہو، اور اگر عمر میں بھی سب برابر ہیں تو پانچواں مرتبہ یہ کہ اس کا خاندان اونچا ہو، اور اگر خاندان میں بھی سب برابر ہیں تو چھٹا مرتبہ یہ کہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے باقی دوسرے لوگوں سے بہتر ہو۔ یہ مرتبے فقہا نے کیوں ذکر کیے؟ یہ اس لیے ذکر کیے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں کے دلوں میں امام کا احترام ہو، اس کا ادب ہو اور اس کی شان ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ کسی صفت میں گھٹیا ہے باقی لوگوں سے تو پیچھے نماز پڑھنے والے سمجھیں گے یہ تو ہم سے کم درجے کا ہے، اور جب اس کی تحقیر دلوں میں آئے گی، جس شخص کے دل میں آئے گی، اس کی نماز اس امام کے پیچھے پھر مقبول نہیں ہوگی۔ فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جو ثواب ملتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ جس کے دل میں امام کی حقارت آئے، یہ امام کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ایک واقعہ ذکر کروں گا جو بخاری شریف کی حدیث میں ہے اور صحابی کا واقعہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کے اماموں کے خلاف باتیں بنانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ صحابی جو امام تھے اس کے خلاف بھی لوگوں نے باتیں بنائی، اور مسجدوں کے اماموں کو تنگ کرنے والے وہ بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ جو اماموں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں، ان کا انجام ذلت اور رسوائی پر پہنچتا ہے، وہ ذلیل ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ اور انتہائی مجبور ہو کر میں یہ موضوع آج بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ دوسرے علاقوں کو تو چھوڑ دیں، شہر کراچی کو، دنیا پاکستان کے دوسرے شہروں کو، یہ جو ہمارا علاقہ ہے میٹروول، 4 مسجدوں کے اماموں کی حالت جو میں نے سنی کہ ان کو مقتدیوں نے کیسا تنگ کیا، کمیٹی والوں نے کس طرح تنگ کیا، کیسے ان کو پریشان کیا اور کیسے ان کے خلاف باتیں بنائی، یہ حالات جو میرے سامنے آئے، میں نے سنے، خود اماموں نے بیان کیے، تو دل دکھ رہا ہے کہ ایسے مقتدی ان اماموں کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ان کی نمازیں مقبول نہیں ہوتی، اس پر ثواب نہیں ملے گا، اپنی نمازوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اب میں واقعہ سناتا ہوں، اور باتیں کیا ہیں؟ معمولی باتیں۔ میں واقعہ سناتا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں،
یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. اور صحابہ میں بھی بعض اونچے درجے کے صحابہ ہیں، بعض ان سے کم درجے کے ہیں. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں. ایک فضیلت تو ان کو یہ حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے دعوت شروع کی، آپ کی دعوت پر ایمان لانے والے مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دعوت شروع کی تو 6 یا 7 یا 8 صحابہ سب سے پہلے ایمان لائے. ان میں سے ایک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے. گویا کہ یہ اس جماعت میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت، 10 صحابہ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ان کے نام ذکر کر کے فرمایا یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ. 10 صحابہ کے نام ایک مجلس میں ذکر کر کے فرمائے یہ جنتی ہیں. اور ان صحابہ کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ بالجنہ. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں 4، دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ ہیں وہ 10 صحابہ جن میں یہ 4 خلفاء بھی شامل ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے سعد رضی اللہ عنہ کی. تیسری فضیلت، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران دشمن پر تیر پھینکا. سب سے پہلے تیر پھینکنے والے سعد رضی اللہ عنہ. غزوہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی جہاد کے لیے، اور اس میں سعد رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک کافر سامنے آیا اور سعد رضی اللہ عنہ نے تیر پھینکا اس کافر پر. کتنی بڑی فضیلت ہے. آگے چوتھی فضیلت، جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے آپ کو گھیر لیا اور چند صحابہ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے، اور اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زبردست قسم کے تیر انداز تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تیر پھینکتے رہو. اللہ کے نبی جس صحابی کو کہہ دیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، اس کا کیا مقام ہوگا. اور جو بھی گزرتا اور اس کے پاس تیر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ اپنے تیر سعد کو دے دو، یہ اچھا تیر مارتا ہے. پانچویں فضیلت، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح عراق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے ایک لشکر روانہ کیا عراق کو فتح کرنے کے لیے، اور عراق کے فتح کرنے والوں میں سے سعد رضی اللہ عنہ ہیں جو لشکر کے امیر تھے، فاتح عراق. اتنے بڑے فضائل ہیں ان کے لیے، اور وہ یقیناً جنتی ہیں. لیکن ان پر بھی مقتدیوں نے ان کے خلاف باتیں بنائی، ایسے صحابی کے خلاف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور جو گورنر ہوتا وہی نمازیں پڑھاتا تھا جیسے میں نے عرض کر دیا. تو یہ کوفے والوں کو نمازیں پڑھاتے رہے، اور کچھ عرصہ تک انہوں نے نمازیں پڑھائی. لیکن کسی شخص نے خطوط بھیجے مدینہ منورہ، مقتدیوں میں سے کسی نے خطوط بھیجے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف خطوط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طرف خطوط بھیجے، اور شکایتیں لگائی سعد کی
بہت ساری شکایتیں، ان میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ یہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ جس نے شکایت لگائی وہ تو صحابی نہیں ہے، اور شکایت لگائی ایسے عظیم الشان صحابی کے خلاف، یہ ٹھیک طریقے سے نمازیں نہیں پڑھاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شکایتیں کرنے والے اور امام کے خلاف باتیں بنانے والے الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ذلت اور رسوائی اپنے سر پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے بلایا مدینہ، اور کیوں معزول کیا؟ تاکہ وہاں کے لوگ فتنہ نہ اٹھائیں، فتنے سے بچنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی کیے گئے تو آپ نے اپنے زخمی حالت میں 6 آدمیوں کی شورا بنائی، میرے بعد یہ خلیفہ کو منتخب کریں گے۔ ان میں ایک سعد رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور فرمایا میں نے سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی امامت سے اس لیے معزول نہیں کیا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اس لیے معزول کیا تاکہ فتنہ نہ اٹھے۔ اور پھر سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا اے سعد، یہ کوفے والے شکایت کرتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین، میں نے تو جس طرح نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی، میں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سعد، میرا بھی تجھ پر یہی گمان تھا، لیکن لوگوں نے شکایت کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 افراد کا وفد بھیجا کوفہ کی طرف تحقیق کے لیے، تاکہ لوگوں سے پوچھیں کہ سعد رضی اللہ عنہ واقعی نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ وہ 3 آدمی چلے گئے اور سعد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو کوفہ میں جتنی مسجدیں تھیں، ہر مسجد کے اندر انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ان 3 افراد نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری کوئی شکایت ہے سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف تو بتاؤ، اس میں کوئی عیب اور نقص ہے تو بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری کوئی شکایت نہیں ہے، سعد رضی اللہ عنہ میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر مسجد میں پوچھتے رہے، ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی نماز دوسری مسجد میں، مغرب کی تیسری مسجد میں، اور لوگوں سے پوچھا۔ چلتے چلتے مسجد بنو عبس پہ پہنچے، یہ قبیلہ ہے۔ جب ان کی مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پوچھا کہ کیا تمہیں سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی شکایت ہے؟ تو لوگ خاموش ہوئے۔ ایک آدمی اٹھا، وہی شریر تھا، اسامہ ابن قتادہ اس کا نام تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے کہا جب آپ نے پوچھا ہی ہے کہ امام کے خلاف کوئی شکایت ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ 3 شکایتیں کی اس شخص نے۔ پہلی شکایت یہ ہے لا یسری فی السریہ، جہاد کے لیے یہ لشکر روانہ کرتے ہیں، خود اس میں نہیں نکلتے۔ دوسری شکایت یہ کی لا یقسم بالسویہ، غنیمت کا مال ہمارے درمیان برابر تقسیم نہیں کرتے، کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ کی لا یعدل فی القضیہ، جب یہ فیصلہ کرتے ہیں 2 فریق کے درمیان تو انصاف نہیں کرتے، جہاد میں نہیں نکلتے، مال برابر تقسیم نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ یہ 3 شکایتیں کی اس نے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ شکایتیں سنی، ظاہر ہے کہ بالکل 100% جھوٹی شکایتیں تھیں۔ شکایت کرنے والا نہ صحابی ہے نہ تابعی، اور جس کے خلاف شکایتیں کی گئی وہ صحابی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا دل دکھا۔ یاد رکھیں
اگر کوئی زبان سے بد دعا نہ بھی کرے، اس کا دل آپ دکھائیں، یہ بد دعا ہے. اور اگر اس کا دل آپ نے خوش کیا، یہ ہے دعا. سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، اب اوپر اللہ سے رابطہ کیا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ اسامہ ابن قتادہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر کو لمبا کر دے، اس کو محتاج بنا دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو فقیر اور محتاج بنا دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اور دعا کیسے مانگی؟ اے اللہ، اگر یہ سچا ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ 3 بد دعائیں ہیں، اور اگر سچا ہے تو پھر نہیں ہوں گی. اے اللہ، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر دے اور اس کو فقیر بنا دے اور اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دے. اب یہ تو آ گئے واپس، اور وہ آدمی اسامہ ابن قتادہ، اس کی عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ اس کی یہ بھوئیں نیچے آنکھوں پر لٹکنے لگی، اس کی بھوئیں آنکھوں پر لٹکنے لگی، اور وہ جب کسی کو دیکھتا تو یوں اپنی بھوئیں ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر دیکھتا، اور کوفہ کے ایک چوراہے میں بیٹھ کر وہ بھیک مانگنے لگا. عمر لمبی ہو گئی، اور عمر لمبی ہو اور بندہ کمزور ہو تو دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. فقر لمبا ہوا، فقیر بن گئے، بھیک مانگنے لگے اور فتنوں میں پڑ گئے. اتنے بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد جب راستے سے لڑکیاں گزرتی تو ان کو چھیڑتے. کتنا بڑا فتنہ ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا یہ کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا لگی. اور پھر عبد الملک ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا اور یہ 3 باتیں اس کے اندر میں نے پالی. تو یہ صحابی تھے، 10 مبشرہ میں سے تھے، لیکن کوئی شریر مقتدی ایسا بھی تھا کہ جو ان کے خلاف بھی جھوٹے الزامات لگائے، اور پھر یہ الزام کہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھتا. تو مقتدیوں میں ایسے شریر ہوتے ہیں، اماموں کو تنگ کرنے والے اور اماموں کے خلاف باتیں بنانے والے. اگر آپ کو کسی امام پر اعتراض ہے کہ اس میں کوئی شرعی عیب ہے تو بڑے بڑے جامعات اور مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں. بنوری ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، دارالعلوم میں آپ چلے جائیں، علماء کے سامنے بات رکھیں کہ فلاں امام کے اندر یہ شرعی عیب ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر آپ اس کو معزول کر کے دوسرا امام رکھ دیں. لیکن خواہ کی باتیں بنانا، اس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی پر پہنچے گا. جو اپنے اماموں کو تنگ کرتے ہیں، جو اپنے اماموں کے خلاف باتیں بناتے ہیں، یاد رکھیں یہ پکی بات ہے، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے. دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، بھیک مانگیں گے، بھکاری بنیں گے. اب یہ اعتراض کہ امام صاحب کو نماز سے 5 منٹ پہلے آنا چاہیے، تم دیر سے کیوں آئے؟ تم نے 5 منٹ پہلے آنا چاہیے. اس طرح کی باتیں امام کے خلاف بناتے ہیں. فلاں امام صاحب کی آواز اچھی نہیں ہے. بھئی قرآن تو صحیح پڑھتا ہے، تمہیں آواز سے کیا فکر؟ اور فلاں امام ایسا ہے، فلاں امام ایسا ہے، ایسی باتیں اس کے طرف منسوب کرتے ہیں. میں نے خود سنی ہے کہ امام صاحب مسجد میں جو داخل ہوتے ہیں تو اپنے جوتے جھاڑتے نہیں ہیں. اب یہ کوئی عیب ہے؟ بھئی اگر پاک زمین پر آیا تو جوتے جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چونکہ میں مجبور ہوا ہوں اور میں نے اس میٹروول کے 4 مسجدوں کے اماموں کے حالات سنے،
انہوں نے خود بتایا، معمولی بہانوں پر کمیٹی والے ان کو تنگ کرتے ہیں، مقتدی ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں، تو ان کا انجام بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر کہ الزام لگانے والے وہ ذلیل ہوئے، وہ رسوا ہوئے۔ اور یاد رکھیں، جو اپنے اماموں کے خلاف باتیں بناتے ہیں جھوٹی، وہ اگر اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ جاؤ بنوری ٹاؤن سے پوچھو، دارالعلوم سے جا کر پوچھو، اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ بعض ضدی قسم کے مقتدی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کے خلاف باتیں بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے اس کے پیچھے۔ کون ہے جو ہمیں نماز سے روکتا ہے؟ بھائی تمہاری نماز سے فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز مقبول نہیں ہوگی اور اس نماز پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے گی وہ الگ ہے۔ عجیب عجیب اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک مسجد میں امام تھا، اس مسجد سے پہلے، تو کمیٹی والا بیچارہ اس کو خرکار کہتے تھے، اس نے اعتراض کیا، میں اجتماع کے لیے چلا گیا، کراچی اجتماع، تو کہنے لگا آپ 2 دن نمازیں آپ نے نہیں پڑھائی، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی مسجد سنبھالو۔ ایک اور مسجد میں گیا اور وہاں علماء کا جوڑ تھا، مکی مسجد میں علماء کو جمع کیا تھا، میں مکی مسجد میں چلا گیا اور کمیٹی کا صدر بھی وہاں مجھ سے ملا اور کہنے لگا امام صاحب، مولوی صاحب، آپ ظہر عصر مغرب میں نہیں تھے۔ میں نے کہا جاؤ اپنی مسجد سنبھالو، اگر میں یہاں رہوں اور تم میرے خلاف اعتراض کرو گے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی۔ کیوں میں تمہاری نمازیں ضائع کرتا ہوں؟ میں نے چھوڑ دی وہ مسجد۔ تو جہاں تک آپ کی یہ بات پہنچے، آپ نے سن لی، اپنے اپنے محلوں میں اپنے اپنے تعلق والوں میں یہ بات سمجھائیں کہ خدا کے لیے اپنی عاقبت، اپنا انجام برباد نہ کریں، اماموں کے خلاف بات مت کریں۔ اگر تمہیں کسی امام پر اعتراض ہے کہ اس کے اندر شرعی عیب ہے تو فتویٰ لے لو کسی مدرسے سے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام فرشتہ ہونا چاہیے، امام کوئی فرشتہ نہیں، یہ بھی انسان ہے، گناہوں سے پاک انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام کی اللہ نے حفاظت کی، انبیاء اور صحابہ کے بعد بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، گناہوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا امام فرشتہ بنے گا؟ اس سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی شکوے کی بات ہے کہ ابھی یہ میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کے اول سے لے کر اب تک 2 آدمی باہر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، 2 آدمی میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ہدایت دے ان کو۔